علی جانب کی طرف سے کہا گیا ہے سورہ فاتحہ کے یاسین بیگم صاحبہ بنت امتیاز علی صاحب اور عباس علی خان صاحب بنت شمشیر علی صاحب سے احساس کرنا ہے. بسم اللہ ایک سلوات پڑھیے بلند آواز. عزاداران حسین، اس وقت ہم اس جگہ پر جمع ہیں جسے ہم مجلس کہتے ہیں. عرب میں اور عربی میں 1 سے 4 جنے جہاں جمع ہو کر کچھ مدعے پر بات ہوتی ہے اسے بھی مجلس کہا جاتا ہے. لیکن در حقیقت مجلس کے صحیح معنی ہوتے ہیں جہاں پر ذکر حسین ہو. اس فرش عزا کی عظمت کو سمجھیں. میں بالخصوص میرے کم سن اور میرے ہم سنوں سے ہی گزارش کرتا ہوں، کیونکہ میں سیکھا ہی ہوں میرے بڑوں سے، بڑے تو بخوبی طریقے سے جانتے ہیں. میں بالکل صرف نوجوان اور کم سن لوگوں کے واسطے کہہ رہا ہوں کہ فرش عزا کے جو آداب ہوتے ہیں اس کا تھوڑا سا خیال رکھیں. یہ فرش عزا ہم کو جو ملی ہے یہ کافی مشقتوں کے بعد، بہت مصیبتوں کے بعد ہم تک پہنچی ہے. خدا را اس فرش عزا پر ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس سے شہزادی کونین ناراض ہو. اس فرش عزا پر آنے کے جو احکام ہیں آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، لیکن میں اپنا انسانی فریضہ سمجھتا ہوں کہ آپ تک بتا دوں. میں بالکل نوجوانوں سے ہی کہوں گا کہ سب سے پہلے تو فرش عزا پہ آنے کے واسطے اپنے دل میں نیت کر لیں کہ مجھے ایک عظیم فرش عزا پر جانا ہے، تاکہ اس فرش عزا کی اہمیت کو سمجھیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، بڑی ہی مصیبت سے فرش عزا ملی ہے. خدا را اس فرش عزا کی عظمت کو سمجھیں. فرش عزا پر آ کر گریہوزاری کر کر جانا مجلس کا نام نہیں ہوتا، بلکہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی لائیں، اپنے چھوٹے بچوں کو بھی لائیں. یہ نہ سمجھیں کہ مجلس خراب ہو جائے گی، چھوٹا بچہ ہے اگر وہ رو دیا بعد میں مجلس کیا کہیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. برائے محترم اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لائیں، انہیں مجلس میں بٹھائیں، انہیں مجلس کے آداب بتائیں سب سے پہلے. اور یہاں سے جب واپس آپ اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں اس وقت اس بچے کو بٹھا کر پوچھیں اس سے کہ بیٹے تم نے اس مجلس سے کیا سیکھا. دیکھیے مرثیہ ہوتا ہے، ذاکری ہوتی ہے، سینہ زنی ہوتی ہے، برابر ہے، لیکن اس بچے سے پوچھیں کہ تم نے اس مجلس سے آ کر سیکھا کیا ہے. اب وہ بچہ جب آپ کے ساتھ بات کرے گا اور بتائے گا کہ پاپا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں ہے، یہ بات سمجھیں، تو اسے سمجھائیں کہ آداب مجلس ہوتی کیا ہے، محفل میں جانے کے آداب کیا ہوتے ہیں، یا فرش عزا پہ آنے کے آداب کیا ہوتے ہیں. ہماری زندگی شروع فرش عزا سے ہی ہوتی ہے اور ختم فرش عزا پہ ہی. سلوات فرش عزا کی سب سے بڑی اگر میں آپ کو فضیلت بتانے لگوں کہ یہاں پر وہ لوگ تشریف لاتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے. ہم اکثر یہی سنتے ہیں کہ شہزادی کونین یہاں پر تشریف لاتی ہیں، چوتھے امام یہاں پر تشریف لاتے ہیں، تو یقیناً وہ اس وقت یہاں پر موجود ہے. یہ نہ سمجھیں کہ اگر لوگ کم ہیں تو مجلس شاید ایسی تھی، یا لوگ جہاں پر زیادہ ہو تو وہ مجلس قبولیت ہے. آپ ہم کون ہوتے ہیں قبولیت کی منزل بولنے والے، پہلے یہ بتائیں. میں اکثر سنتا ہوں، میں بھی یہیں پہ رہتا ہوں، میں سنتا ہوں کہ مجلس ٹھنڈی ہو گئی ہے، یا کوئی کہتا ہے کہ مجلس بہت گرم ہو گئی، مجلس بہت اچھی تھی. ہم کوئی نہیں ہوتے مجلس کا فیصلہ کرنے والے. مجلس کا فیصلہ مجلس کی قبولیت پر شہزادی کونین کرتی ہے. آپ مجھے بتائیں جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ ایک ادنا سا فرشتہ آ کے آپ کی نماز لے کر جاتا ہے.
فرش عزا پر کوئی شہزادی تشریف لاتی ہے، اس سے بڑی عظمت کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ اور پلس ہم گنہگار، اگر میں یوں کہوں کہ آپ پہ میں نہیں کہہ سکتا، میں سب سے بڑا گنہگار، اس فرش عزا پہ اگر مجھے بلایا گیا ہے تو یہ میری خوش قسمتی ہے۔ ہم جو دیکھتے ہیں کہ بانی مجلس بڑے ہی ادب سے ہم ان کو بلایا کرتے ہیں مجلس میں، پھر جب واپس مجلس کے بعد ہم جاتے ہیں وہ ہاتھ جوڑ کر ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے۔ در حقیقت بات ایسی ہونی چاہیے تھی، شکریہ ادا ہم کو اس بانی مجلس کا کرنا چاہیے تھا جس نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ مجلس میں بلایا۔ میری بات کو خدا غلط نہ سمجھے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے میں آپ کے ذہن پہ کھڑا نہ اتر سکوں، آپ کے معیار پہ کھڑا نہ اتر سکوں، لیکن میری کوشش یہی رہیں گی کہ آپ میری بات کو سمجھیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ شکریہ ادا کا بانی مجلس کا ہے کہ ہم کو اس لائق سمجھا اور اس فرش عزا پہ بلایا، ورنہ نہ جانے ہم دن بھر میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کیا ہم اس قابل ہیں اس فرش عزا پہ آنے کے؟ نہیں ہے۔ بہت سی باتیں ہیں لیکن میرے پاس دامن وقت میں اس وقت گنجائش نہیں ہے کہ میں ہر بات کے اوپر بولوں۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو میں برابر اور بولوں گا۔ دیکھیے قرآن مجید کا سورہ طٰہٰ 20واں سورہ ہے اور آیت 114 ہے، رب زدنی علما۔ ٹھیک ہے، 1,24,000 کم پیغمبروں نے جب اٹھ کر تعظیم کی ہے، اس کا نام ہے حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ دیکھیے اگر کوئی عام شخص کہتا کہ میرے علم میں اضافہ فرما تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہاں پہ عقل کل کہہ رہا ہے کہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس سے ہم کو یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمارے پاس علم کی کتنی اہمیت ہے، کتنی امپورٹنسی ہے علم۔ میں پھر یہی بات کہوں گا، میں کسی پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف اپنے آپ پہ ہی کہوں گا کہ ہم اس لائق نہیں ہیں جتنا کہ ہم کو ہونا چاہیے۔ ہم اس وقت علم سے بہت دور جا رہے ہیں، بالخصوص نوجوان۔ دیکھیے اپنا وقت دوستوں میں، باہر میں، یہ نہیں کہتا کسی سے نہ ملے، ہر کسی سے ملے، کوشش کرے دن بھر میں سے 1 گھنٹہ، 1 ہی گھنٹہ علم کی توجہ کرے، علم حاصل کرے۔ علم کے تو کئی درجات ہیں، لیکن میں آپ کو 2 طریقے بتاتا ہوں علم کے۔ ایک جو دنیاوی علم ہوتا ہے، ایک جو دینی علم ہوتا ہے۔ اب دنیاوی جو علم ہوتا ہے، آپ دنیا میں ہیں تو آپ کو نوکری کرنی چاہیے، دوسرے بھی اخراجات ہوتے ہیں، اس کے واسطے آپ کو جو جاب ہوتا ہے یا اس کے واسطے جو ایک علم ہوتا ہے، جیسا کہ گریجویٹ ہے یا کوئی اور ہے، آپ حاصل کر لیں۔ میں یہ نہیں کہتا حاصل نہ کریں، برابر کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی علم بھی حاصل کریں۔ نہیں بچہ ڈاکٹر ہی کر رہا ہے، 6 سال کے واسطے باہر ہے، پھر آتا ہے، اس کے بعد علم سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ ایسا نہ کرے۔ سب سے پہلے تو ہم کو چاہیے کہ اسلامی علم سیکھیں ہم، اس کے بعد ہم کو دنیائی علم سیکھنا چاہیے۔ لیکن اچھا یہ رہے گا کہ آپ دونوں کو ایک ساتھ اگر سیکھتے ہیں تو بہت اچھا رہے گا۔ علم کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اہل بیت اگر سمجھ میں آنا چاہیے تو آپ کو علم تو حاصل کرنا ضروری ہے، بلکہ ہر مسلمان عورت اور مرد پر واجب ہے علم کا حاصل کرنا۔ اب آپ بتائیے کیا ہم علم حاصل کر رہے ہیں؟ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے ہم کو کرنا چاہیے ہم اس طریقے سے نہیں کر رہے ہیں۔ بس ہاں کریں گے، آج نہیں کل، آج نہیں کل۔ دعویٰ تو ہم ایسے کرتے ہیں جیسے ہم کو پتا ہے کہ کتنے سال جیے جا رہے ہیں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، کبھی بھی اگر بلاوا آتا ہے تو آپ کو تیار رہنا ہے۔ دوسری بات، ہم تیار بھی نہیں ہیں۔ حقیقتاً بات بتا رہا ہوں، اگر میری بات کسی کو بری لگتی ہے میں تہہ دل سے ان کا مطلب معذرت چاہتا ہوں، میں کسی کو کوئی تکلیف دینا نہیں چاہتا، میں بس آپ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر ہمارا بلاوا آ جاتا ہے کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم تیار ہیں اس چیز کے واسطے؟ دیکھیے آج کل کا جو دور چل رہا ہے، آج کل جو موبائل فونز چلتے ہیں، اگر کوئی والد اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ مجھے تمہارا فون دو، تو وہ سب سے پہلے اس میں سے بہت ساری چیزیں ڈیلیٹ کرتا ہے، اس کے بعد دیتا ہے۔ اب اگر امام کا ظہور ہو جاتا ہے اور لبیک کی جب صدا ہوئے گی، کیا ہم قابل ہیں امام کے سامنے پہنچنے کے؟ خدا نہ میری بات کو غلط نہ سمجھے۔ دیکھیے آپ یہی سمجھیں گے کہ 14 سفر ہے، یہ قبلہ یہ کیا لے کر رہے ہیں۔ میں کوئی مطلب زیادہ تحمیلی بات نہیں کرنا چاہوں گا۔ ان شارٹ میں آپ کو ایکسپلین بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مطلب ہم کو کیسا رہنا چاہیے، ہم ہیں کیسے۔
دیکھیے فرش ازا پہ میں جیسا بتا رہا تھا کہ آداب جو ہوتے ہیں باوضو ہے. دیکھیے اگر آپ کے خاندان کے کوئی بڑے فرد آپ کے سامنے موجود ہے, کیا آپ ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. پھر جہاں پر شہزادی موجود ہے ہم اونچی آواز میں بات کیسے کریں گے؟ ہماری تو نگاہیں نیچی جھکی ہوئی رہنا چاہیے تھا. دیکھیے جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے, پکڑنا تو ورنہ مردوں کی شان ہوتی ہے بھائی. ہم شیعہ حیدر کرار کو زیب نہیں دیتا کہ ہم سینہ تان کر اونچی آواز میں بات کریں. ہم علی کے چاہنے والے ہیں. ہم اپنے آپ کو سمجھیں. انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں اسے تلاش نہ. کبھی کسی کے سامنے اگر آپ سے مطلب کوئی چھوٹے اگر ہے, کوئی چھوٹا اگر آپ کو کچھ سمجھا رہا ہے تو اس کو غلط انداز میں نہ لیں. یہ نہ سمجھے کہ یہ سامنے کا بچہ ہے, یہ کیا سمجھے گا. ایسی بات نہیں ہے. کون بول رہا ہے یہ نہیں دیکھیے, کیا بول رہا ہے وہ دیکھیے. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ علی کے چاہنے والے ہیں. اگر ہم علی کے چاہنے والے ہیں تو پھر وہ معیار پہ اترے, وہ معیار پہ آئے جو معیار پہ اہل بیت ہم کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے حشر کا میدان ہے, ہم اگر ٹھہر کے کہتے ہیں کہ مولا میں آپ کے چاہنے والا ہوں, کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی بڑی بات نہیں. مولا اتنے مجمع میں کہے یہ میرا چاہنے والا ہے, وہ بڑی بات ہے. سمجھے میری بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے مولا سے جب بات نکلی ہے تو میں بتا دوں کہ نہج البلاغہ میں اسٹارٹنگ میں یہی لکھا ہے کہ اگر سمجھنے کے لیے پڑھ رہے تو پڑھو, الجھنے کے لیے پڑھ رہے تو مت پڑھو. تو کوئی بھی چیز الجھنے کے لیے نہ کرے, سمجھنے کے لیے کرے. اس سے ہٹ کر بہت سی مطلب باتیں ہیں. میں پھر یہی بتا رہا ہوں کہ میرے پاس مطلب زیادہ وقت نہیں ہے بولنے کا. جیسا ایک سلوات پڑھی ہے قلم علم جب آپ حاصل کرنے لگتے ہیں انسان میں مطلب تبدیلیاں کیسی آتی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک طالب علم تھا جو ایران میں قیام کرتا تھا. وہ ایک مدرسے سے اپنے گھر آئے تک کافی فاصلہ ہوا کرتا تھا. میں صرف ایک ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں. تو علم حاصل کرنے والا جو ہوتا ہے اس میں آپ میں اندر تبدیلی کیسا آتی ہے میں وہ بتاتا ہوں. وہ جب اپنے راستے رکا ہوا تھا, گاڑی یا سواری جس کسی کا انتظار کر رہا تھا, اسے وہاں پر ایک سیب نظر آیا اور وہ شدید بھوک کے عالم میں تھا. تو اس نے اس سیب اٹھا کر اسے کھا لیا. کچھ دیر کے بعد اسے یاد آیا نہ جانے یہ سیب کس کا ہے, میں نے بنا کسی سے پوچھے اس سیب کو کھا لیا. لقمہ جو ہوتا ہے, ہم جو لقمہ کھاتے ہیں اس کی بڑی احتیاط ہے ہمارے پاس. ہر چیز کی ایک مطلب احتیاط ہے جس میں لقمہ سب سے زیادہ معنی رکھنے والا ہے. اسی لیے کہ چھٹے امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ حرام کے لقمے سے پرہیز کرو, کوشش کرو حلال کا لقمہ کھائے. تو میں واقعہ آپ کو وہی بتا رہا ہوں. اس نے سیب کھا لیا اور یہی سوچا کہ نہ جانے سیب کس کا ہے. کچھ دوری پہ ہو گیا, ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں ایک سیب تھا اور میں نے اسے اٹھا کر کھا دیا ہے, کیا آپ جانتے ہیں یہ کس کا تھا؟ تو اس نے کہا ہاں یہاں پر ایک باغ ہے لیکن اس باغ کا مالک یہاں کا راجا ہے, آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے جا کر بات کریں. اب چونکہ اسے معافی ہونا تھا یا اس سیب کا جو کچھ ہدیہ تھا وہ دینا چاہ رہا تھا, وہ نکل کر وہ بادشاہ کے پاس اس کی خدمت میں چلا گیا. بادشاہ سے ملاقات ہوئی, ساری روداد اسے سنائی کہ میں طالب علم ہوں, یہاں سے گزر رہا تھا, مجھے سیب نظر آیا اور میں نے اسے اٹھا کر کھا لیا. یہ میری غلطی تھی کیونکہ لقمے کی بہت احتیاط ہے, لہٰذا آپ مجھے بتائیں یا مجھے معاف کر دیں یا اس کا جو کچھ جرمانہ ہوتا ہے میں آپ کو ادا کر دیں گا. تو اس راجا نے کہا کہ مجھے جرمانہ تو کچھ نہیں چاہیے, میں تمہیں معاف ایک شرط پہ کروں گا. میری ایک بیٹی ہے, تم مجھ سے عفو کرو تو میں تمہیں معاف کروں گا. اب یہ بیچارہ تو پھنس گیا. یہ بولا کہ میں ایک سیب کھا لیا اور تو وقت کی بات آ گئی. نوجوان لڑکا تھا, اب اس کے پاس دوسرا کوئی مرحلہ تھا نہیں. تو اس نے ٹھیک ہے کہہ کر آگے جب بات بڑھ رہی تھی تو اس وقت راجا نے کہا لیکن سنو, میری بیٹی دیکھ نہیں سکتی, میری بیٹی سن نہیں سکتی, میری بیٹی بول نہیں سکتی اور میری بیٹی چل نہیں سکتی. اب یہ اور رک گیا کہ بھلا تو ہو رہا تھا لیکن چاروں چیزیں اس کے پاس موجود نہیں ہیں. اب یہ بچے کی مجبوری تھی, اس نے ٹھیک ہے کہہ کر اب کے واسطے تیار ہو گیا, اب ہو گیا. جس وقت یہ اپنے کمرے میں داخل ہوا, اسلامی طریقہ ہے تو اس نے سلام کیا, جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ بنا رکے اس سے باہر آ گیا کمرے سے.
آ کر راجا سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی بیٹی بول نہیں سکتی، لیکن اندر جو خاتون بیٹھی ہے وہ بول سکتی ہے۔ تو راجا نے کہا میں نے اس لیے کہا کہ زندگی میں آج تک میری بیٹی نے کبھی کسی سے مجھ سے ہٹ کر کسی اور سے کلام نہیں کیا، اسی لیے میں نے کہا کہ وہ کیوں کی ہے، اور وہ دیکھ نہیں سکتی اس لیے کہا چونکہ مجھ سے ہٹ کر کبھی اس نے کسی اور کو دیکھا نہیں، اور کبھی کسی غیر نامحرم کی اس نے آواز نہیں سنی ہے، اور نہ ہی وہ کبھی اس محل کے باہر گئی۔ وہ بڑا ہی خوش ہوا اس کے بعد۔ میں یہ سارا آپ کو واقعہ سنانے کا مطلب کیا تھا کہ جو انسان علم حاصل کرنے جاتا ہے اس میں تبدیلی کیسی آتی ہے میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اگر اپنے آپ کے اندر تبدیلی آپ لانا چاہتے ہیں، بقول امام علی کہ اگر اپنے آپ کے اندر یا اپنے دشمن کو شکست اگر دینا ہو تو اپنے آپ کے اندر کمالات پیدا کرو۔ اب کمالات پیدا کیسا ہوئیں گے؟ کمالات پیدا صرف اہل بیت کے ذریعے بھی ہوئی ہے، کیونکہ ہم ڈائریکٹ تو کوئی چیز پروردگار عالم سے مانگ نہیں سکتے، جبکہ وہ 70 ماہ کی محبت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم جو مطلب نسبت دیتے ہیں صرف اہل بیت کی نسبت دیتے ہیں، اس سے ہٹ کے کسی اور کی نہ دیں گے، نہ زندگی میں جب تک بھی زندہ رہے کسی اور کی بھی نہیں دیں گے سوائے اہل بیت سے ہٹ کے۔ اب اہل بیت جب ہمارے پاس ہے ہم اس چیز کا یعنی اہل بیت کا ہم کیا فائدہ اٹھا رہے بتائے گا؟ ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے، ہم صرف مجلس کرتے ہیں، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اقوال معصوم جو ہوتے ہیں یا ارشاد معصوم جو ہوتے ہیں وہ پڑھنا اور ہے، اس پہ عمل کرنا اور ہے۔ میڈیا کا دور ہے، مطلب ہر چیز سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے، تو بہت سارے میسیجز آتے ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، دوسرے مختلف قسم کی آئی ڈیز کے اوپر، لیکن ہم فالو نہیں کرتے، ہم صرف سنتے ہیں بس، یا پڑھ لیتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں۔ کمال جب رہے گا جب آپ اس کے اوپر عمل کریں گے، جب تک عمل نہیں کریں گے میں نہیں سمجھتا مطلب اپنے آپ میں کمال پیدا کر سکیں۔ تو اپنے آپ کے اندر اگر کمال پیدا کرنا ہے تو سب سے پہلے اہل بیت سے جڑ جاؤ، اہل بیت کے قریب جڑ جاؤ، ان کے جتنا ہو سکے ان کے قریب آ جاؤ۔ ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے کہ اہل بیت ناراض ہو۔ آپ جانتے ہیں سلمان فارسی جب کوئی کام کرتے وہ پہلے یہ دیکھتے کیا اس سے اہل بیت راضی ہوتے ہیں یا نہیں، اس کے بعد وہ کام کیا کرتے ہیں، چاہے اس میں ان کا نقصان ہو یا فائدہ ہو۔ میں نہیں سمجھتا جب آپ اہل بیت سے مل جاتے تو نقصان کا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا، صرف عروچی اور فائدہ ہی فائدہ ہے آپ کو۔ تو جتنا ہو سکے اہل بیت کے قریب آئیں، اہل بیت کو سمجھے۔ دیکھیے بہت سارے مجالس ہوتے ہیں، کوئی علمی مجالس ہوتی ہے، کوئی عرفانی مجالس ہوتی ہے، کوئی معرفت کی مجلسیں ہوتی ہیں، الگ الگ قسم کی مجلس ہوتی ہیں۔ میرا میسیج یہی ہے، بالخصوص میں ابھی ابتدا میں جیسا کہا ہوں کہ میں صرف نوجوانوں کے واسطے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان بہت ہی زیادہ گمراہی کے عالم میں ملوث ہوتے ہیں۔ میں ان کے گھر کے بڑوں کو تو نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ زیادہ وقت وہ اپنے گھر کے باہر رہتے ہیں، گھر کے اندر نہیں رہتے ہیں، لیکن میں ان سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مقام کو سمجھیں۔ یہ جب سیاہ لباس ہم اپنے آنکھ پہ پہنتے ہیں اس لباس کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ لباس صرف ایک سیاہ لباس نہیں ہے، یہ بلکہ ہماری پہچان ہے۔ ہم اگر یہ سیاہ لباس پہن کر اگر کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جو ناگوار گزری تو لوگ یہی کہیں گے کہ دیکھو شیعہ ہے۔ آپ کے ایک کے کرنے سے جمیعاً بات ہوگی کہ یہ دیکھو شیعہ ہے۔ آپ اگر یہ لباس پہن کے کوئی اچھا عمل کرتے ہیں تو لوگ کبھی بھی یہی کہیں کہ یہ دیکھو شیعہ ہے۔ تو کوشش کریں جتنا ہو سکے اچھائی کی طرف رجوع ہو، جتنا ہو سکے آگے بڑھو۔ توسل کرنا ہے تو اپنے حاضر امام سے توسل کرو، جیسا کہ مجلس باب الحوائج کے نام سے ہے تو باب الحوائج سے کرو۔ یہ باب الحوائج وہ ہے کہ جن کے ہاتھ نہیں ہے لیکن صرف عطا یہی کرتے ہیں، ان کے ہاتھ نہیں تھے لیکن عطا اگر ہوتی ہے باب الحوائج جو ہم کہتے ہیں تو صرف حضرت عباس۔ کائنات کی ایسی کوئی میں نہیں سمجھتا دعا نہیں ہے جو قبول نہیں ہو سکتا، بشرط یہ ہے کہ خلوص سے دل سے مانگا جائے۔ ایک سلوات پڑھیے غلط آواز۔ جتنا ہو سکے میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ علم کے قریب آئے، علم سے دور نہ جائے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ ہر گھر میں ایک ذاکر ہو، ہر گھر میں ایک پڑھنے والا ہو۔ دیکھیے ضروری نہیں ہے
ضروری نہیں ہے کہ پڑھے لکھوں کے گھر پڑھے لکھے پیدا ہونا، بہتر تو وہ ہے جاہلوں کے گھر پڑھا لکھا پیدا ہونا۔ دیکھیے جہاں پہ سب پڑھے لکھے ہیں وہاں پہ پڑھے لکھے ہونا کوئی کمال نہیں ہے۔ تمہاری قابلیت، تمہاری اچھائی، تمہارے اندر جو خصوصیات ہے وہ تو تب ظاہر ہے جب جاہلوں کے گھر میں پڑھے لکھے پیدا ہو۔ ہر گھر سے میں یہی کہوں گا، ہر گھر سے دیکھیے اسٹارٹنگ کا جو عالم ہوتا ہے، یعنی آغاز جب آپ کرتے ہیں کسی بھی چیز کا، میں بخوبی طریقے سے جانتا ہوں کہ بہت ساری رکاوٹیں ہوئی ہیں۔ یہ رکاوٹوں کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے یہی اب نہیں ہو سک رہا ہے، فلاں صاحب نے وہ کہہ دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا، نہ، ہمت مردہ مدد خدا، ان سے وابستہ ہو جائیے، یہ آپ کا ہر کام پورا کرے گا۔ میں پھر یہی کہوں گا ہر گھر سے پڑھنے والا پیدا ہو، کیونکہ سلونی کا دعویٰ کرنے کے ماننے والے ہیں ہم، تو ہمارے پاس جہالت ہونی ہی نہیں چاہیے، ہمارے پاس ہونا چاہیے تو صرف علم ہونا چاہیے بس۔ اور یہی سلونی کا دعویٰ کرنے والوں کے گھرانے پر جو ظلم ہوا ہے۔ میں صرف حضرت عباس کا صبر پڑھوں گا۔ 19 رمضان علی کے سر پر ضرب لگی، عباس نے صبر کیا۔ امام حسن کے جنازے پر تیر لگے، عباس نے صبر کیا۔ کربلا پہنچ گئے، خیمے اٹھانے کی بات آئی، عباس نے تلوار نکالی، حسین نے رکا لیا، عباس نے صبر کیا۔ دیکھیے آخر کس حد تک عباس صبر کرتے مجھے بتائیں۔ ہر لمحہ عباس نے صرف صبر کیا۔ دن گزرتے گئے، پانی آیا۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہی مجلس میں کہا تھا کہ یہ نہ سمجھیں کہ پانی 7 محرم تک تھا، پانی تو 2 محرم 3 محرم کو ہی بند ہو چکا تھا۔ اب جتنا پانی رہ گیا تھا اسی پانی کو استعمال کیا جا رہا تھا، اور وہ بھی صرف بچوں کے واسطے رکھ دیا گیا تھا، بڑے تو کب سے ہی پیاسے تھے، حضرت عباس تو بہت پیاسے تھے۔ عباس نے وہاں پر بھی صبر کیا۔ 10 محرم کا دن نمودار ہوا، صبح سے ہر شہید جاتا، اپنا حق ادا کرتا اور واپس آتا، عباس نے صبر کیا۔ اور محمد شہید ہو گئے، عباس نے صبر کیا۔ قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، عباس نے صبر کیا۔ ایک وقت آیا جب خیمے میں آئے، امام حسین کے قریب آ کر کہا کہ مولا آپ مجھے اجازت دے دیجیے جنگ کی۔ امام حسین نے کہا تم میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ تو عباس نے کہا کہ مولا اب وہ لشکری کہاں میں جس کا علمدار رہا۔ تو کہا ٹھیک ہے عباس، جنگ نہیں ہوگی، صرف دفاع کرنا۔ اور اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ پانی لاؤ، کہا امام حسین نے۔ امام حسین نے کبھی نہیں کہا پانی لاؤ۔ اگر حضرت عباس کو امام حسین کہہ دیتے پانی لاؤ تو نہر فرات خیمے پہ آ جاتا، عباس کو جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ لاؤ کا لفظ کہیں پر نہیں ہے، یہ کہا کہ عباس پانی کی کوشش کرو، کیونکہ خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، چھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ عباس کو علم دے دیا اور مشق سکینہ لے کر عباس خیمے سے نکلے، نہر فرات کے قریب پہنچے۔ چونکہ مشق کافی سوکھی ہوئی تھی، نیزے میں اسے لگا کر پانی لے رہے تھے۔ اس وقت دیکھا کہ دریا کی ٹھنڈی ہوائیں حضرت عباس کو چھو رہی تھی، جو کہ غیرت عباس کو برداشت نہ ہوا، اپنے گھوڑے کا رخ پلٹا دیا، دوسری جانب گئے، مشق کو بھرا اور پلٹ کر جب خیمے کی جانب آنے لگے، تب تک یہ بزدل سپاہی، جب تک انہوں نے کوئی حملہ نہیں کیا، اب جب عباس جا رہے تھے اس وقت انہوں نے حملہ کرنا شروع کیا، اور ایک اعلان ہوا کہ کچھ ہو جائے پانی خیمے تک نہ پہنچے۔ اب حضرت عباس کی صرف ایک ہی آرزو تھی کہ پانی خیمے تک پہنچ جائے، اس لیے کہ خیمے میں سکینہ پیاسی ہے۔ اب عباس جب خیمے کے قریب آنے لگے ہیں، آدھا رستہ ہو چکا تھا، اب اس پہ عباس کی جو پشت تھی اس پہ تیر بھی چلتے، تلوار بھی چلتے، بھالے بھی چلتے، نیزے بھی چلتے، لیکن عباس کو کسی چیز کی کوئی فکر نہیں تھی۔ عباس کا خون بہ رہا تھا، عباس کو اس کی بھی فکر نہیں تھی، بس عباس یہ چاہ رہے تھے کچھ ہو جائے، پانی خیمے تک پہنچ جائے، میری بھتیجی کو پانی مل جائے۔ لیکن یہ عباس کی آرزو ہی رہ گئی،
لیکن ان سارے مردوں کے بعد ایک تیر جو مشق سکینہ کو چھت گیا، وہاں پر عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ اب عباس سمجھ گئے کہ اب خیمے میں جانا، اسی لیے اپنے گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف موڑ لیا۔ اب جب دشمن کی طرف موڑنا تھا تو دیکھا کہ سیدھا ہاتھ بھی خطا کر دیا گیا، بایاں ہاتھ بھی خطا کر دیا گیا عباس کا۔ اس وقت ہاتھ میں تیر لگا تھا عباس کے۔ عباس نے دونوں گھٹنوں کو قریب کر کر تیر نکالنے کی کوشش کی، وہی لمحے کے اوپر ایک گوز بھی لگا۔ ہم جیسا سنتے ہیں کہ عباس کی بہت طویل خط تھا حضرت عباس کا، لیکن خبر بہت چھوٹی تھی۔ آپ جانتے ہیں ان کی خبر چھوٹی کیوں تھی؟ کیونکہ یہ بزدل ظالم جتنا بغض کو ہی سے تھا، ساری دشمنی عباس سے نکالنے لگے۔ آخری لمحہ تھا، عباس نے آواز دی کہ مولا میرا سلام قبول کیجئے۔ حسین نے خیمے سے رکابوں پہ نہیں رکھا، بلکہ جست کر کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور دو ہاتھ سے تلوار چلانے لگے۔ جب عباس کے قریب پہنچے تو اس وقت عباس کو اٹھایا، اپنی گودی میں عباس کے سر پر رکھا، رکھ کر کہا، بہت ساری باتیں کی۔ اس کے بعد کہا کہ تم نے ہمیشہ یا مجھے مولا کہا یا آقا کہا، ایک بار ہمیں بھائی کہہ کے پکار دو۔ تو عباس نے کہا، منہ اپنا امام حسین کے زانوں میں موڑ لیا، موڑ کر بھائی 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 کہہ کے پکارا۔ یہ بھائی سے بھائی کی آخری ملاقات تھی۔ یہاں کے بعد جب امام حسین علم لیے اور مشق کو لے کر خیمے لے آئے، علم کو استاد کیا، مشق کو رکھا۔ کربلا میں پہلی مجلس امام حسین نے کی، بیٹھ گئے امام حسین اور مرثیہ شروع کیا۔ اطراف میں ساری بیویاں آ گئی۔ اب جناب سکینہ بھاگ گئی، اپنے بابا کے قریب آئی، آ کر کہا، بابا علم تو ہے لیکن میرا چچا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو کہا، بیٹی تمہارا چچا پانی لانے گیا تھا، ظالموں نے شہید کر دیا۔ الہی و سیدی و مولا